کی تاریخ میں ہمارا ملک آزاد ہوا اور آج ہمارے ملک کو انگریز کے جبر و استبداد سے آزاد ہوئے تقریباً 79 سال ہوئے ہیں۔ تاریخی شواہد سے یہ بات پورے طور پر واضح ہے کہ اس ملک کی آزادی کی جو ابتدا ہوئی اور اس کی شروعات ہوئی وہ مکتب ولی اللہ سے تعلق رکھنے والے وہ چند حضرات علماء کرام جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اس ملک کی آزادی کے اوپر لگائی اور پھر 1830 میں حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب کا فتویٰ اور پھر ان کے ساتھ ان کے ذریعے سے جان کی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شان ایمانی و دعوتی تحریک جس نے آزادی ہند کی تحریک کو عوامی سطح پر مقبول بنایا، ان حضرات کی شبانہ روز محنت سے نہ صرف ملک کو جسمانی طور پر آزادی ملی بلکہ ذہنی اور عقلی اور فکری غلامی سے بھی ملک عزیز سے باقی تو بالخصوص مسلمانان ہند کو آزادی حاصل ہوئی اور ہندوستان میں دین اسلام کی سرفرازی کی راہیں ہموار ہوئی۔ انہیں حضرات کی کوشش سے یعنی علماء کرام کی کوشش سے آج کے تک سے یہ ملک آزاد ہو، ورنہ آج یہ ہماری گردن انگریزوں کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہوتا۔ آزادی کی تاریخ وہ تاریخ ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر 200 سال تک لکھی جاتی رہی اور 1947 میں انتہائی تباہی اور حصول مسلم کے ارکانی کے ساتھ شروع ہوئی۔ تاریخ کی سچائی کو کوئی شخص اپنے زہر آلود قلم سے یا اپنی زہر آلود زبان سے حذف نہیں کر سکتا ہے کہ آزادی کا یہ سورج ملک کے باشندے ہر چیز نہیں دیکھ سکتے تھے اگر مذہب اسلام کے چاہنے والے اس ملک کے عزیز سے محبت کرنے والے یہ گوریاں نشین علماء سر پر کفن باندھ کر اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں نہ اتر آتے۔ انگریز نے جس چالاکی مکاری اور اپنے ہتھیاروں کے ذریعے اور بعض غداران وطن کے ذریعے سے اس ملک پر قبضہ کیا تھا، خود انگریز اس بات کا اعتراف کیا کرتا تھا کہ اس کا مقابلہ مسلمانوں سے، اسی لیے انگریزوں کے ظلم و جبر کا سامنا بھی مسلمان بالخصوص طبقہ علماء نے کیا اور علماء کے بڑی تعداد کو شہادت ملی اور ان کو اپنی جان کا نذرانہ اس ملک کی آزادی کے لیے پیش کرنا پڑا۔ آزادی کی تاریخ جاننے والے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شاہی اور خانہ بھون کے معرکے میں جو قائدین دیش کے انہیں کی دور اندیشی، دوربینی، فراست و بصیرت سے دو علمی برسانی دارالعلوم دیوبند اور مذاہب سہارنپور قائم ہوئی، جنہوں نے آخر تک اپنے ملک سے غلامی کی زنجیریں کاٹنے میں قربانی، شجاعت اور بہادری کی ایک عظیم تاریخ رقم کی کہ جس نے انگریز کو بے بس اور مجبور ہو کر اس ملک کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ مدرسہ مظاہرون کا ایک دور جو رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہی وہ سبھی دور ہے جس میں ریشمی رومال، تحریک خلافت اور ترک موالات کے نام سے 3 عظیم الشان تحریکیں جاری ہوئی جس نے انگریزی نظام حکومت کی شعلے ہلا دی۔ اس دور میں دارالعلوم میں شیخ الہند مجاہد کی تشریحات حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور مدرسہ مظاہرون میں رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے استقلال وطن کے لیے ایسی اونچی سطح سے قائدانہ کردار ادا کیا کہ ان کے دشمن انگریز کو تحریری طور پر یہ دقت دینا پڑا کہ یہ دونوں ہمارے وفادار نہیں ہیں، ان کو غیر وفادار سمجھا جائے۔ اور جس غیر وفاداری کا انعام ہی تھا کہ حضرت شیخ الہند کو مانتا اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو نینی تال جیل بھیجا گیا۔
تحریک ریشمی رومان کی مرکزی کردار ادا کرنے والوں میں حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن، حضرت سہارنپوری حضرت مولانا خلیل احمد، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، حضرت مولانا احمد علی صاحب مفسر قرآن، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیز الہزاروی، مولانا عبدالرحیم رامدیری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا عبید اللہ سنگھی، حکیم اجمل خان ترکی اور مولانا ظہور محمد سہارنپوری وغیرہ حضرات تھے۔ اس تحریک کی پوری منصوبہ بندی، تحریک ریشمی رومان کی پوری منصوبہ بندی یعنی مدرسہ مظاہر میں قائم کی گئی۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرمدہ کی آفیسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سن 1920 سے قبل حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے ایک ہفتے تک مدرسہ مظاہر میں قیام کر اور یہاں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری اور حضرت مولانا الحاج احمد صاحب رائے پوری جو مدرسہ مظاہرین کے رکن شورا تھے، ان 3 حضرات کے ساتھ پورے ایک ہفتے تک مدرسہ مظاہرین کے کتب خانے میں بیٹھ کر تحریک ریشمی رومان کو پورے طور پر اس تحریک کو طے کیا گیا، اس کی منصوبہ بندی کی گئی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آفیسی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سہارنپور تشریف لائے اور حضرت سہارنپوری حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری اور مولانا الحاج احمد صاحب رام پوری رکن شورا مظاہرین سہارنپور، یہ چاروں حضرات صبح سے ناشتے سے فارغ ہو کر کتب خانے میں جا کر تنہا چاروں بیٹھ جاتے، دروازہ بند کر دیا جاتا، اذان ظہر تک چاروں مشغول رہتے مشورہ کرنے میں، اذان ظہر پر یہ چاروں حضرات اتر کر آتے، اس کے بعد کھانا کھاتے، نماز ظہر ادا کرتے اور نماز ظہر سے فارغ ہو کر پھر یہ چاروں حضرات جا کر کتب خانے میں دروازہ بند کر بیٹھ جاتے، سارے مشورے کیے جاتے اور پھر اذان عصر پر یہ حضرات چاروں باہر نکلتے۔ اس مشورے میں یہ طے ہوا تھا کہ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمہم اللہ یہ دونوں حضرات حجاز مقدس کا سفر کریں اور دونوں الگ الگ سفر کریں تاکہ انگریز اگر کسی ایک کو کسی کی غداری اور مفتری پر اگر گرفتار کر لے تو دوسرا بحفاظت حجاز مقدس پہنچ کر اس تحریک کے عملی کام کو انجام دے سکے۔ یہ دونوں حضرات حجاز مقدس گئے اور ان کے پیچھے یہ طے پایا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے غیر موجودگی میں حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریک ریشمی رومان کی سرپرستی فرمائیں گے اور ان کے کاموں کے عملی طور پر نگرانی فرمائیں گے۔ میرے عزیز طلبا، یہ ہمارے ملک کی آزادی کی تاریخ ہے جس تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ملک کی آزادی میں اگر مسلمان ہند بالخصوص ہمارے علماء کرام اور ہمارے اساتذہ اگر ان حضرات نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اور اپنے سر سے کفن باندھ کر اگر یہ گولیوں پر بیٹھنے والے علماء اگر یہ میدان جنگ میں نہ آتے، میدان عمل میں نہ آتے اور اس ملک کے انگریز کو بھگانے کی اگر فکر نہ کرتے اور اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ اگر پیش نہ کرتے تو میرے عزیز طلبا کبھی بھی یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے چاہنے والوں کو جو ہمت، جرأت، شجاعت اور بامردی مرحمت فرمائی ہے، اللہ نے وہ کسی دوسری قوم کے اندر یہ بات نہیں رکھی ہے۔ جب مسلمان نے اپنے سر سے کفن باندھا اور مسلمان اس پر سن دیا کہ انگریز نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہے اور انگریز نے صدیوں سے چلی آنے والی مسلمان حکومت کا خاتمہ کیا ہے، تو پھر مسلمانوں نے بھی پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ اپنے ساتھ برادران وطن کو لگا کر اور برادران وطن پورے طور پر مسلمانوں کے ساتھ لگے اور پھر دونوں کی محنت سے اور دونوں کی کوشش سے ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ اس کی وجہ سے ہم نے 1943 میں ملک کی آزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا
اور ہمارے اکابر کی یہ محنت اور ہمارے اکابر کی یہ قربانی یہ وجود میں آئی اور ہمارا ملک الحمدللہ آزاد ہوا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کی بدولت جو ملک آزاد ہوا ہے، ہم اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا خون پسینہ بہانے والے بنے۔ آج ملک کے جو چاہے حالات ہو جائیں، لیکن ہماری طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری طرف سے محبت جائے، ہماری طرف سے پیار جائے، ہماری طرف سے اتحاد اور اتفاق کی کوششیں ہوتی رہیں۔ سامنے والا چاہے جتنا ظلم و زیادتی کرنے پر آ جائے، سامنے والا ہمارے ساتھ انتظاری معاملہ کرنے لگے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہم انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں ہم ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں، ملک کے لیے محبت کریں اور ملک کے لیے محبت کو پھیلائیں۔ انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آج ملک سے جو نفرت کی ہوائیں جو اٹھ رہی ہیں اور جو آج نفرت کی آوازیں اٹھتی ہیں، انشاءاللہ ہم کو یہ اطمینان ہے اور اللہ کی ذات عالی پر یہ بھروسہ اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ملک میں پھر دوبارہ محبت کی ہوائیں چلیں گی۔ اور جس طرح پہلے ہندو مسلمان ان دونوں نے مل کر ان کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی تھی، انشاءاللہ اسی طرح مل کر ملک کی ترقی کے لیے محنت کی جائے گی اور ملک کو بعد میں عروج پر پہنچانے کی فکر کی جائے گی۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابر کی تاریخ کو بھی پڑھیں، اپنے مدارس کی تاریخ کو پڑھیں۔ یہ ہمارا مدرسہ مدارس علوم، ہمارا دارالعلوم دیوبند یہ کوئی معمولی مدارس نہیں ہے، یہ کوئی مکتب نہیں ہے، ان کی ایک تاریخ ہے جو ملک کی آزادی کے ساتھ چلی آ رہی ہے اور ملک کے آزاد کرانے میں ان دونوں اداروں کی اور ان دونوں اداروں سے تعلق رکھنے والے حضرات علماء کرام اور مشائخ اسلام کی وہ روشن تاریخ ہے کہ ملک کا کوئی انصاف پسند انسان اور ملک کی تاریخ پر صحیح نگاہ رکھنے والا کوئی بھی شخص اس تاریخ کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیز طلبا، میرے بزرگوں، ہم اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھیں اور اکابر کی تاریخ کو پڑھ کر اس احساس سے برتری کے ساتھ ملک میں اپنی زندگی کو گزاریں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے علماء نے اس کو آزاد کرایا ہے، ہمارے اکابر نے اس کو آزاد کرایا ہے۔ یہ ملک جتنا کسی اور کا ہو سکتا ہے اتنا ہی یہ ملک ایک مسلمان کا ہے اور اتنا ہی یہ ملک ہمارا ہے۔ ہم اس ملک میں کہیں باہر سے نہیں آئے۔ الزام کیا جاتا ہے کہ بادشاہان اسلام باہر سے آئے۔ میرے عزیز طلبا، بادشاہان اسلام بے شک باہر سے آئے، لیکن انہوں نے اس ملک کے اوپر وہ محنت کی ہے کہ اس ملک کو انہوں نے سونے کی چڑیا بنا دیا تھا۔ جس وقت انگریز اس ملک میں آئے تھے ہمارا ملک سونے کی چڑیا کہلایا جاتا تھا۔ یہ انہیں بادشاہان اسلام کی محنت ہے، ان کی قربانی ہے، انہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا۔ اور غور کیجیے، وہ انگریز آپ اس سے چلے جاتے جاتے ہیں، یہی انگریز جب 1947 میں اس ملک کو چھوڑ کر دیا، جب اس نے اس ملک پر قبضہ کیا تو ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، لیکن وہی انگریز جب اس ملک کو چھوڑ کر دیا یہ ملک بالکل کنگال ہو چکا تھا، یہ ملک بالکل برباد ہو چکا تھا اور یہ ملک بالکل خالی ہو چکا تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے جو مسلمان بادشاہ اس ملک میں آئے انہوں نے اس ملک سے کچھ کیا نہیں، بلکہ انہوں نے اس ملک کو دیا، اپنی زندگی دی، اپنی صلاحیتیں دی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جان اسی زمین پر قربان کر کر وہ اسی ملک ہندوستان کی مٹی میں دفن ہوئے اور قیامت کے لیے ان کے جسم نہیں پر رکھیے گئے۔ اس لیے میرے عزیز طلبا، ہمیں اپنی آزادی کی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے اور اس پر ہم کو فخر کرنا چاہیے اور لوگوں کے سامنے اس آزادی کی تاریخ کو بیان کرنا چاہیے اور اس پر کسی بھی طرح ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ناواقف لوگوں کے سامنے اپنی تاریخ کو بیان کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند، مدارالعلوم سہارنپور اور اس کے علاوہ اور دیگر مدارس اور ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف
حضرت حاجی نظامی صاحب مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، اور پھر ان کے علاوہ جن حضرات کے نام ہم نے ابھی دیے، ان حضرات کے نام حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی، بانی مظاہر، حضرت مولانا سعادت علی صاحب فقیر، یہ تمام ہمارے وہ اساتذہ ہیں جن کی قربانیوں کی مرہون منت آج کا ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ترقیات سے مالا مال فرمائے اور اس سے امن و امان قائم فرمائے، اور جو لوگ نفرت کے ہوائیں چلا رہے ہیں اور نفرت کی کھیتی تیار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صحیح سمجھ مرحمت فرمائے، ہدایت مرحمت فرمائے، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو اللہ رب العزت اس ملک میں پیار اور امن اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک کھلتا چمن ہے میرا انڈیا، پھول کلیوں سے ہر دم مہکتا ہے یہ، پھول کلیوں سے ہر دم مہکتا ہے یہ، خوشنما